الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کے اندر 7ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں 2 حصے ہیں۔ ایک سورہ مائدہ کا آخری حصہ اور دوسرا سورہ انعام کا پہلا حصہ۔ سورہ مائدہ سے ہم اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو وہ اپنی مرضی سے حرام نہیں کر سکتا۔ کسی بھی انسان کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہمارے اوپر حرام ہے، جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو چیز تمہارے لیے حلال کی ہے وہ حلال ہے، ولا تعتدوا اور حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری نفسانی شہوت بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا میں گوشت کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ نے زہد اور عبادت کی غرض سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے مقصد سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہا۔ یعنی کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں رات میں سوؤں گا نہیں، کسی نے کہا کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو ڈانٹا اور کہا کہ دیکھو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ یہ سورہ مائدہ سے ہم اور آپ کو پیغام ملتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شراب اور جوا یہ ایسے حرام کام ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہوتی اور دشمنی کی نوبت آتی ہے، آپس میں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، لوگوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کا یہی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کرائے، لوگوں کے درمیان میں فتنہ کرے، لوگوں کو آپس میں لڑوائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 91 میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یعنی شیطان کا یہ مقصد ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں نفرت ڈال دے۔ اس لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شرابی ایک ساتھ شراب پیتے ہیں اور پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ جواری جو جوا کھیلتے ہیں، جب کوئی ہار جاتا ہے اور کوئی جیت جاتا ہے تو ہارا ہوا شخص جیتے ہوئے شخص سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتا ہے اور کبھی کبھی معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ شراب اور یہ جوا ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے درمیان میں نفرت ڈالتی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیطان کے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔
اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ تم کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ شرابی، جواری، یہ جوا میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اسے نماز کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ شرابی، اس کا مقصد ہوتا ہے صرف شراب پینا، جواری کا مقصد ہوتا ہے جوا کھیلنا، پیسے جمع کرنا، اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ باز آ جاؤ، شراب اور جوئے کی لت سے تم باز آ جاؤ، یہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دیں گی، یہ تمہارے آخرت کو برباد کر دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ شراب کے پیالے کو لیتے لا وقابت امتکا، تو آپ کی امت برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ شراب یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود جو ہے ان خبیث کاموں سے بچیں، اور اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، تو ان کو ان تمام قسم کے جو ہے برے اعمال سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم اسی طریقے سے سورہ مائدہ سے ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لے تو اس کے لیے قسم کو پورا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، بشرطے وہ قسم جو ہے جائز ہو اور حرام نہ ہو۔ اگر قسم پورا نہیں کرے گا، قسم کو توڑ دے گا، تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی قسم کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا آیت نمبر 89 میں فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مِمَّا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، یعنی اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا 10 لوگوں کو کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا وہ روزہ رکھے۔ گویا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کو توڑ دیتا ہے تو وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ 3 دن کا روزہ رکھے۔ یہ ترتیب اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ آگے فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے اذا حلفتم، جب تم کسی چیز پر قسم اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، اور فرمایا کہ اپنے قسموں کا خیال رکھا کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اگر قسم کھاؤ تو اس کو پورا کرو، اور توڑنے کی صورت میں تم کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ سورہ مائدہ سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ درس ملتا ہے کہ عمل کی نیت سے سوال کرنا چاہیے، بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے، بلا فائدے کے بکواس قسم کے سوالات کرنا، علماء کو سوالات میں الجھا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ سوالات کیسے کرنے چاہیے؟ جس سے ہم کو فائدہ ہو، فائدے مند سوال کریں، غیر ضروری سوالات جس سے نہ تو کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، ایسے سوالات سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ بال کی کھال نکالنا، کٹ جہدی کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر منع ہے۔ سوالات ایسے ہونے چاہیے جو عمل کی دعوت دینے والے ہوں، غیر ضروری سوالات سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسے سوالات مت کرو کہ اگر اس کے جوابات تم کو بتا دیے جائیں، ظاہر کر دیے جائیں تو تم کو برا محسوس ہو۔ ایک بار ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو کا حذیفہ، تمہارے باپ حذیفہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جواب ایسا تھا کہ سننے والا ناگواری کا اظہار کرے۔ ایک آدمی نے کہا اینا مدخلی، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا النار، جہنم۔ تو اس طرح کے سوالات کرنے سے
منع کیا گیا۔ اس طرح کے سوالات بے فائدہ، ایسے سوالات جس کا جواب معلوم ہو جائے تو تم کو برا محسوس ہو، ضروری سوالات۔ یا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے علماء سے سوال کرتے ہیں اور پھر جاہلوں کے سامنے جا کر کے اپنی شان بڑھاتے ہیں، اپنی شان بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ علم ہے، وہ علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء سے مقابلہ کرے، اور یماری بہ السفہاء، یا جاہلوں کے پاس جا کر کے ان سے جھگڑا کرے، اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بے فضول اور غیر ضروری سوالات بالکل نہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس میں ماں کے ساتھ باپ بھی شامل ہے، کیونکہ ماں کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے ماں کا نام لیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ وواد البنات، اور بیٹیوں کو درگور کرنے سے منع کیا ہے۔ آج کے دور میں تو لڑکیوں کو کوئی زندہ دفن نہیں کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جرم کیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ ہی میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے ہو یا آباشن کے ذریعے ہو یا گولی کھا کر کے ہو، تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ عرب میں بہت کم کیسز ایسے ہوئے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، لیکن آج کے ماحول میں ہول سیل کے بھاؤ بول سکتے ہیں کہ بچیوں کو ماں کے پیٹ ہی کے اندر مار دیا جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے اور آباشن کے ذریعے، تو یہ اسی وعد البنات کے اندر آ جاتا ہے۔ ومنع وہات، یعنی دوسروں کا حق دبا لینا، اپنا حق کا مطالبہ کرنا۔ کرہ لکم ثلاثا، اور تین چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ناپسند کی ہیں، قیل وقال، بحث و مباحثہ کرنا، بال کی کھال نکالنا، جیسے قوم موسیٰ نے بال کی کھال نکالا، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھنے لگے اس کی عمر کیسی ہو، دکھتی کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو۔ بال کی کھال نہیں نکالنا چاہیے، کٹ جہتی جسے کہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے سوالات میں۔ اور فرمایا وکثرت السؤال، وکثرت السؤال، زیادہ سوال کرنے سے، واضاعت المال، اور مال کو برباد کرنے سے، یعنی فضول خرچی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ تو زیادہ سوالات نہ کریں، غیر ضروری سوالات کریں، بے فائدہ سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے سائز کیا تھی، یہ معلوم کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی سائز کیا تھی؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی سائز کیا تھی؟ اچھا، یوسف اور زلیخا کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ آدم اور حوا آپس میں پہلی گفتگو ان کی کیا ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا نام کیا تھا؟ اس طرح کے سوالات سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سوالات ایسے ہوں جو ہمیں عمل کی دعوت دیں، عمل کرنے کی غرض سے، عمل کرنے کی نیت سے ہم اور آپ کو سوال کرنا چاہیے، غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ سے ہم اور آپ کو یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، مگر ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے جو انعام کیا ہے، ہم اس کو نعمتوں کو کبھی کبھی ہمیں گننا چاہیے۔ پوری دنیا میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں نازل کی ہیں، ہم اگر گننے بیٹھ جائیں تو اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں کی ہیں اس کو ہمیں گننا چاہیے، اس کو فکر کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پر غور کرو، اور خاص طور سے ان نعمتوں پر جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کیا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ اللہ نے دو موٹے موٹے خوبصورت آنکھ بنائے، اللہ رب العالمین نے زبان بنایا،
اللہ رب العالمین نے سننے کے لیے کان دیے، دل و دماغ دیے۔ اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات کے اوپر غور کرو کہ اللہ نے تم کو کیا کیا دیا ہے، کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، 2 خوبصورت ہاتھ دیے، دونوں ہاتھ ایک سائز میں، دونوں پاؤں ایک سائز میں، دونوں آنکھ ایک سائز میں، دونوں کان ایک سائز میں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی، ہونٹ اور زبان نہیں دیا جس سے تم گفتگو کرتے ہو، بات کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے بولنے کا ملکہ عطا کیا، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج آنکھوں سے محروم ہیں، سننے کی جو ہے ان کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ سننے کی نعمت سے محروم ہیں، وہ بول نہیں سکتے ہیں، وہ چل نہیں سکتے ہیں، وہ جسمانی معذور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہٹھا کنڈا تندرست بنایا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم غور کرو، خاص طور سے تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں نازل کی ہیں اس کے اوپر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرے گا تو اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ سے ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قول و عمل میں سچا بنائے، یعنی ہماری زبان بھی سچی ہو اور ہمارا عمل بھی سچا ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، ہماری عمل میں جو ہے اخلاص پایا جائے، سچائی ہو، اور ہم جو زبان سے گفتگو کریں اس میں بھی سچائی ہو۔ اللہ سے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قول اور عمل میں سچا بنائے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، جن کے عمل میں اخلاص ہوگا، جو عمل میں سچے ہوں گے، جن کی گفتگو پاکیزہ ہوگی، جن کی گفتگو اچھی ہوگی، جو زندگی میں سچ بولتے ہوں گے، جنہوں نے سچائی کو اپنایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ایسے لوگوں کو ان کی سچائی قیامت کے دن فائدہ دے گی، ایسے لوگ نجات پائیں گے۔ تو فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ رب العالمین ان کو ایسے جنت عطا کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد وہ ہمیشہ رہیں گے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اور وہ جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جنتیوں کو بلائے گا کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور ساری بھلائیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تم راضی نہیں ہو، کیا تم خوش نہیں ہو؟ جنتی کہیں گے ضرور اللہ ہم خوش ہیں، تو نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی جو ہمارے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا آج میں تم کو اس سے بھی افضل چیز دینے والا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ آج سے میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا، آج میں تم کو اپنی رضا دیتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی میں تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ تو ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو گئی ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ دنیا والے ناراض ہوتے ہو، ناراض ہونے دیں، لیکن کبھی اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیتیں جو ہے تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 110 تک تلاوت کی گئی، اور سورہ انعام ان صورتوں میں سے ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو سمجھ لے گا اور اس کو سیکھ لے گا تو اس کا شمار عالموں میں سے ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں الانعام من نواجل القرآن، یعنی سورہ انعام جو ہے یہ قرآن کی سب سے بہترین اور اچھی صورتوں میں سے ایک سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام سے ہمارا آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اعلانیہ اور ان کے پوشیدہ بات تمام اعمال کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے تمام اعلانیہ، پوشیدہ، چھپی ہوئی، ظاہر ہر بات کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ
सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून, यानी वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो आसमान और ज़मीनों में तुम्हारे तमाम छुपी हुई और एलानिया बातों को जानता है, और तुम क्या कमाते हो वो भी अल्लाह जानता है। हम कोई अमल छुप करके करते हैं, जाहिर करके करते हैं, और हम क्या कमाते हैं सब अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। हम अपने करतूत को लोगों से छुपा सकते हैं, हम अपनी कमाई को लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से नहीं छुपा सकते। तस्कुतु मिन वरक़तिन यअलमुहुल्लाह, दरख्त से एक पत्ता भी टूट के गिरता है ज़मीन पर, उसका भी इल्म अल्लाह को है। तो अल्लाह हर चीज़ को जानता है, हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातिन को, हम जो भी छुप करके अमल करते हैं, जो एलानिया खुल्लम खुल्ला करते हैं, हमारी कमाई क्या है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करें और अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करें, हलाल कमाई खाएं और हराम कमाई से जो है मुकम्मल तौर पर हमें इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरीके से सूरे अनआम से हम और आपको एक दर्स और सबक ये मिलता है कि इस्तिग़फ़ार करने से मुसीबतें और परेशानियाँ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देता है। हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ आती हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, अगर हम इस्तिग़फ़ार का सहारा लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़त्म कर देगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फ़अहलकनाहुम बिदुनूबिहिम, हमने उनको उनकी गुनाहों की वजह से हिलाक व बर्बाद कर दिया। जब बंदा गुनाह करता है तो गुनाहों की वजह से अपने आप को हिलाकत में डाल लेता है। गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को हिलाक कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, उन पर सज़ा नाजिल करता है। लेकिन इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सज़ा को रोक लेता है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देगा। जब तक वो इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अज़ाब नहीं देगा। अगर हम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें परेशानियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से निजात दे दे, छुटकारा हम हासिल करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लें, अल्लाह तबारक व तआला से कसरत के साथ जो है इस्तिग़फ़ार करें। इसी तरीके से सूरह अनआम से हमें एक दर्स और सबक ये भी मिलता है, इंसान जो भी नेकी और भलाई या खैर का काम करता है तो उसमें सिर्फ उसकी काविश या उसकी मेहनत नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक भी शामिल होती है। अगर अल्लाह की तौफ़ीक शामिल ना हो तो इंसान कोई भी भलाई का और नेकी का काम नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया वही यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अगर तुम्हें कोई खैर और भलाई पहुँचती है तो अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। तो ये भलाई, ये खैर जो हमें पहुँचती है ये अल्लाह की जानिब से होती है। इसलिए कभी जो है अपनी नेकियों के ऊपर इतराना नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें भलाई और नेकी की तौफ़ीक बख्शी है तो उसके ऊपर हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी तरीके से सूरह अनआम से हम और आपको एक पैगाम और एक सबक ये भी मिलता है कि अगर दुनियावी ज़िंदगी में अगर हम बेरोज़गार हैं, हमें कोई काम नहीं है, तो परेशान ना हो, कलीदा खातिर ना हो और रंजो गम का शिकार ना हो, क्योंकि ये दुनिया जो है ये आर्जी है, इसकी नेमतें आर्जी हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं। ये दुनिया भी फ़ना होने वाली है, इसकी नेमतें भी फ़ना होने वाली हैं। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। वलद्दारुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, और आखिरत का घर ये बेहतर है मुत्तक़ियों के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया में अगर रोज़ी कम है, रोज़ी की किल्लत है, दुनिया में काम नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो परेशान ना हो, बल्कि ये समझें कि ये दुनिया आर्जी है, चंद दिन की है और ख़त्म होने वाली है, और इस फ़ानी दुनिया के पीछे ना भागें, बल्कि आखिरत के लिए मेहनत करें। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, आखिरत ये दुनिया से बेहतर है और बाकी रहने वाली है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में कैसी है, जैसे तुम में से कोई आदमी अपनी उंगली को दरिया में डाले, फयंजुर बिमा यरजा, फिर देखे कि उसकी उंगली कितना पानी लेके आती है। यही है दुनिया की हकीकत आखिरत के मुकाबले में। इसलिए दुनिया जाने का कभी भी गम और टेंशन और फिक्र ना करें, बस कोशिश यही होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आखिरत संवार दे और इसी तरीके से आखिरत में हम नजात पा जाएं
اور ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں اور جہنم سے ہم بچ جائیں۔ اسی طریقے سے سورہ انعام ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کفر اور شرک نہ مٹ جائے۔ جب تک کفر اور شرک اس دنیا سے نہ مٹ جائے اس دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، ایسے لوگ فتنے سے محفوظ ہیں، مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم رہے تو ہمیں توحید کے دامن کو تھامنا ہوگا اور شرک سے بیزار ہونا ہوگا۔ خود بھی جو ہے توحید پر قائم ہونا ہے، دوسروں کو بھی قائم کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی جو ہے شرک سے جو ہے بچانا ہے، توحید کے راستے پر لانا ہے، تبھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بڑا کام کیوں نہ کرے، چاہے کتنا بھی رفاہی کام کیوں نہ کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں پر اپنا مال لٹائے، لوگوں کی مدد کرے، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو مشرک کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء بھی، اگر نبی بھی شرک کرتے، وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے، شرک میں ملوث پائے جاتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے عمل بھی اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیتا، ان کے عمل بھی اللہ رب العالمین حقارت کر دیتا۔ مشرک کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام سے ہم اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی مشرکوں کے، کافروں کے معبودوں کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کبھی ان کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں ان کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو، ان کا مذاق مت اڑاؤ، ان کو گالی مت دو، وَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، ورنہ وہ بھی دشمنی میں گالی دیں گے اللہ کو، جہالت میں آ کر کے وہ بھی گالی دیں گے، کیونکہ اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت ان کو معلوم نہیں، اس لیے وہ بھی جہالت میں آ کر کے گالی دیں گے۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کسی نے کسی کے معبود کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، اس کا مذاق اڑا دیا، تو کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، کوئی کعبہ کی بے حرمتی کرتا ہے، اور اس کا ذریعہ اور سبب ہم بنتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے معبودان باطلہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کا ذکر کیا ہے، ان کی مذمت کی ہے، تو ان کو ان کے بطلان کے لیے، صرف اور صرف ان کے بطلان کے لیے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ کرو۔ جب کافروں کے معبودوں کو گالی دینا جائز نہیں، تو ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ بکیں، ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ سباب المسلمی کالمشرف علی الہلکۃ، مسلمان کو گالی دینا اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کو ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔